بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس سے مستفید کون لوگ ہوں گے، ان کی علامات کیا ہوں گی، اور اس کے بعد اب پھر یہ ارشاد فرمایا کہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، جو اس کے آنے کے باوجود بھی محروم رہیں گے۔ تو فرمایا کہ ہٹ دھرم قسم کے لوگ اور ضدی لوگ اور چاہت سے خالی لوگ وہ محروم رہیں گے۔ اور فرمایا انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایک قسم کا پردہ ہے جس سے ان کو نہ حق نظر آتا ہے، نہ حق سنا جاتا ہے، نہ حق سمجھ آتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے یہ واضح فرمایا کہ حق اور ہدایت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی وہ بے ادبی ہے، اور وہ ناقدری اور گستاخی ہے جس کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق وہ اس استعداد اور صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اگر اس نعمت کی قدر نہ کی جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور اس کو کام میں نہ لگایا جائے تو پھر یہ دماغ
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فارغ ہونے لگ جاتا ہے اور یہ جام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، چلو، اگر کوئی ان سے فائدہ نہ اٹھائے اور ان سے چلا نہ کرے اور ان کو حرکت نہ دے تو بالآخر ٹانگوں سے چلنے کی صلاحیت پہلے کمزور اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نومولود بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کی قدر نہ کی جائے اور بچہ اس کو نہ لے، بچے کو نہ دیا جائے تو وہ دودھ خشک ہو جائے گا، واپس چلا جائے گا۔ اسی طرح گائے بھینس، انسانوں کے لیے اللہ نے یہ دودھ کی مشینیں پیدا کر دی ہیں۔ اگر کوئی آدمی گائے سے بھینس سے دودھ نہ نکالے، ان سے دودھ نہ لیا جائے اور ویسے ہی پھرتی رہیں تو رفتہ رفتہ ان کا دودھ خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے انسان کو حق سمجھنے کے لیے ایک صلاحیت سے نوازا ہے، ایک استعداد بخشی ہے۔ اگر آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کو بروئے کار نہ لائے تو اللہ کے نظام کے مطابق رفتہ رفتہ یہ نعمت سلب ہو جائے گی اور یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور حق کو قبول پھر بندہ یہ نہیں کر سکے گا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نظام کے مطابق ان کی یہ صلاحیتیں ختم ہو گئیں، تو یوں کہو کہ اللہ نے مہر کر دی، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑ گیا ہے۔ اس سے کسی کو یہ وسوسہ نہ آئے کہ جب اللہ نے ان کی صلاحیت ختم کر دی، اللہ پاک نے مہر لگا دی، تو پھر ان کا کیا قصور رہا، وہ تو پھر معذور بن گئے۔ اصل میں یہ مہر اور یہ سلب صلاحیت ان کے اپنے اختیاری قصوروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، اس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ یہاں مہر پہلے اور کفر بعد میں نہیں ہے، بلکہ کفر پہلے ہے اور مہر بعد میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اہل کتاب کے بارے میں، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، جب انہوں نے عہد توڑا، عہد شکنی کی، اللہ فرماتے ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ دلوں پر سختی کا عذاب اور ان پر پھٹکار ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے تھا اور عہد شکنی کی وجہ سے تھا، تو اس میں ذمہ دار خود انسان ہے، اس کے اپنے اختیاری قصوروں، بدعمالیوں کی وجہ سے یہ مہر لگتی ہے اور یہ
صلاحیت اور یہ نعمت سلب ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ ہٹ درمی اور ضد یہ بہت بری بلا ہے اور اس کا نتیجہ بہت برا ہے، وہاں ان آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور حق سمجھاتے تھے، پھر جب لوگ نہیں مانتے تھے حضرت بہت پریشان ہوتے تھے کہ اتنی کوشش کی گئی ہے اور اتنی محنت کی گئی ہے، کامیابی نہیں ہو رہی اور فائدہ نہیں ہو رہا، تو پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے اپنے قصوروں کی وجہ سے جب حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی ان کی متاثر ہو گئی، سلب ہو گئی، تو اب یہ جو ایمان نہیں لا رہے، قبول نہیں کر رہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، ایسا ہونا ہی تھا، ان کے کردار کے نتیجے میں ایسا ہونا تھا اور ان کو یوں محروم ہونا تھا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیتوں میں تسلی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طلب کے ساتھ، چاہت کے ساتھ قرآن پاک سے ہدایت لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔